اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں خاص فقہی قوانین کو بیان کر رہے تھے۔ ایسے خاص فقہی قوانین جن کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسلامی قواعد و ضوابط میں ڈھالا جا سکتا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے ملکی معاشیات میں مضبوط کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج جس عقد کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے حوالہ یعنی ریفرنس۔ یہ وہ ریفرنس نہیں ہے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں کرنسی کو منتقل کیا جاتا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں کرنسی کو منتقل کیا جائے۔ اس حوالے کا مطلب لغوی اور اصطلاحی یعنی فقہی اصطلاح کے اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ قرض کی رقم ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو جانا حوالہ کہلائے گی۔ یعنی ایک فرد جو دیندار ہے یہ اپنے دین کو دوسرے شخص تک منتقل کرے تو یہ حوالہ کہلائے گا اور وہ دونوں افراد بھی اس کو تسلیم کر لیں۔ حوالہ اور ضمانت میں فرق ہے۔ ضمانت ایگریمنٹ سے پہلے ہے اور حوالہ قرض کے ایگریمنٹ کے بعد ہے۔ یعنی آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ قرض دینے والا آپ کو کہتا ہے کہ فلاں شخص کی گارنٹی ہمارے پاس جمع کروا دو تو ہم آپ کو قرض دے دیں گے، وہ ہے ضمانت۔ یہ ہے حوالہ یعنی قرض منعقد ہو چکا ہے، اب قرض لینے والا یہ کہتا ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں، میں یہ ادا نہیں کر سکتا، میری جگہ فلاں شخص یہ قرض آپ کو ادا کرے گا۔ اب وہ قرض دینے والا اور ادا کرنے والا جس کی طرف حوالہ منتقل کیا جا رہا ہے یہ دونوں اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ قرض لینے والے سے قرض وصول نہ کیا جائے، بلکہ یہ دونوں آپس میں ایک قانونی رابطے میں وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو حوالہ کہیں گے اور یہ فقہی اعتبار سے درست ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں دو مثالیں اس حوالے سے متعلق نقل کرتا ہوں اور دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ زید نے خالد سے 1000 روپیہ قرض وصول کیا ہے، پھر زید خالد سے کہتا ہے کہ میرا یہ قرض میں ادا نہیں کروں گا بلکہ میری جگہ پر میرا یہ قرض علی ادا کرے گا۔ خالد اور علی دونوں اس بات پر موافق ہوتے ہیں۔ خالد کہتا ہے کہ میں زید کا قرض علی سے لوں گا اور علی کہتا ہے خالد کو کہ میں تمہیں زید کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اب یہاں حوالہ منعقد ہو چکا ہے ان دونوں کے درمیان۔ زید کے اوپر جو ہے وہ اب قرض باقی نہیں رہا بلکہ علی کے اوپر لازم ہے کہ وہ خالد کو قرض کی رقم ادا کرے۔ حوالے کی دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے تقدیم کروں کہ زید نے خالد سے 1000 روپیہ قرض لیا تھا۔ یہاں پر زید جو ہے وہ دیندار ہے خالد کی نسبت۔ دوسری طرف زید نے علی کو 1000 روپیہ قرض اس سے وصول کرنا تھا۔ اب یہاں پر زید علی کی نسبت طلبکار ہے۔ یہاں پر زید جو ہے وہ آ کر خالد کو کہتا ہے کہ میں نے جو تم سے قرض وصول کیا تھا اور دوسری طرف میں نے خالد سے قرض لینا ہے تو میں تمہیں خالد کے حوالے کرتا ہوں، تم خالد سے جا کر وہ اپنا 1000 روپیہ قرض لے لو۔ یہاں پر خالد جو ہے اس کو زید جو ہے وہ خالد کو اور علی کو ایک دوسرے کے سامنے لے آتا ہے اور یہ دونوں اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ خالد کہتا ہے کہ علی نے جو 1000 روپیہ زید کو دینا تھا وہ میں خالد کو دے دیتا ہوں، اور خالد اور علی دونوں اس بات پر رضامند ہوتے ہیں، تو یہ بھی حوالہ منتقل ہو جائے گا۔ اب علی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خالد کو 1000 روپیہ قرض ادا کرے۔ دونوں مثالوں میں کیا تفاوت ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ پہلی مثال کے اندر جو ہے وہ زید مقروض نہیں تھا دونوں طرفوں سے، یعنی اس نے ایک سے قرض لینا اور دوسرے کو دینا نہیں تھا بلکہ اس نے صرف قرض کی رقم ادا کرنی تھی۔ خالد نے اس کی اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ قبول کر لیا۔ لیکن دوسری مثال میں تفاوت یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک شخص سے زید نے لینا ہے اور ایک شخص کو زید نے دینا ہے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کروا دیا اور ان دونوں نے بھی اس توافق پر رضامندی کا اظہار کیا جس سے یہ حوالہ ان دونوں کے درمیان منتقل ہو گیا۔ فقہی اعتبار سے اس کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حوالہ عقود لازمہ میں سے ہے، یعنی دل بخواہی طور پر یک طرفہ طور پر قابل فسخ نہیں ہے بلکہ دونوں طرفین کو آپس میں مل کر باہمی رضامندی سے اسے فسخ کرنا ہوگا۔
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حوالہ دیتے وقت انسان کو مقروض ہونا چاہیے، یعنی میں جو یہ حوالہ منتقل کر رہا ہوں کسی دوسرے کی طرف تو میں ابھی اس حالت میں مقروض ہوں تب منتقل کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 1 سال بعد کسی سے قرض لینا ہے آج میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، ایسا درست نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ طلبگار حوالہ قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے، خواہ جس کی طرف حوالہ کیا جا رہا ہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، خالد کہتا ہے کہ میں نے 1000 روپیہ زید کو دیا ہے تو میں زید سے ہی 1000 روپیہ لوں گا، مجھے علی سے کوئی سروکار نہیں ہے، علی بہت دولت کا مالک ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے اس کو نہ دیا ہے نہ میں نے اس سے لینا ہے، میں نے زید کو دیا ہے زید ہی سے لوں گا۔ فقہی اعتبار سے بھی یہ بالکل درست ہے، کوئی خالد کو مجبور نہیں کر سکتا اس حوالے کے تسلیم کرنے پر۔ چوتھا مطلب آپ کی خدمت میں جو نقل کروں وہ یہ ہے کہ حوالہ عقد لازم ہے، لہٰذا انعقاد کے بعد اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ پہلے سے حق فسخ کو محفوظ رکھا جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ حق منتقل ہو چکا ہے زید کی گردن سے، اب زید یہاں پر کسی قسم کے قرض کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ علی کو ادا کرنا ہے اس کا قرض۔ اب اگر علی ادا نہ کرے تو ظاہر ہے زید کی گردن سے بھی وہ قرض اتر چکا ہے تو یہاں پر خالد جو ہے وہ ضرر کا متحمل ہوگا، لہٰذا پہلے سے اس حوالے کو تسلیم کرتے وقت ان نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ حوالے کے بنیادی احکام میں سے یہ حکم ہے کہ حوالے کے ذریعے سے قرض منتقل ہو جاتا ہے۔ اسلامی بینکنگ میں عقد حوالے سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو عقد حوالہ کے تحت بعض خدمات پیش کر سکتے ہیں جن میں اکاؤنٹ ہولڈر کو چیک کی رسید بک دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس چیک کی رسید بک کے ذریعے سے اپنے قرض اور اپنے دین جو ہے وہ بینک کی طرف منتقل کر دیں اور بینک جو ہے وہ ان کے طلبگاروں کو ان کا قرض ادا کرے۔ یہ اسلامی ایگریمنٹ کے تحت بالکل درست ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسلامی بینکنگ میں آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور ہم اسی طرح سے خاص فقہی قوانین آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جن کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔